پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، تم میں سے جس کو طاقت ہو قربانی کرنے کی، جس کو استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ نئے کپڑے پہن کر چاؤ کے ساتھ عید پڑھنے نہ آئے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے اس بات میں کہ بندہ قربانی کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی عجیب سی ہے کہ جب ہم کسی بات سے چھٹکارا چاہتے ہیں نا تو پھر سوال پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کیا قربانی ہو سکتی ہے، اس طرح حال ہو جائے تو کیا قربانی ہو سکتی ہے، وہ حال ہو جائے تو کیا قربانی ہو سکتی ہے۔ گھر میں بچے کی سالگرہ پر اتنے پیسے لگا دیتے ہیں جس میں قربانی ہو جاتی ہے، اور جب اسے کہیں بھائی یہ کیا کہتے ہیں وہ بچوں کی خوشی کے لیے تو یہ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، بچے تو چھوڑتے ہیں، بچوں کی ماں نہیں چھوڑتی، قربانی کرنے کے لیے جو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، اتنے پیسے تو خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اور بھائی تمہیں بچوں اور بچوں کی ماں کی تو اتنی فکر ہے کہ وہ راضی رہیں، اللہ کی فکر نہیں ہے کہ وہ راضی رہیں۔ تو جس طرح یہاں پر تو نے کوشش کر لی، محنت کر لی، کہیں سے یہ بندوبست کر لیا، اہتمام ہو گیا کہ قربانی ہونی، یہ سالگرہ ہونی چاہیے، ایسے ہی تھوڑی سی کوشش کر قربانی بھی ہونا چاہیے۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کو ادا کرے، اور جس میں بھی ہمت اور سعادت اور سکت ہو، وہ چاہے صاحب نصاب نہ بھی ہو تو پھر بھی کوشش کرے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ یہ در حقیقت عہد ہے، اے اللہ آج میں نے اپنے رزق حلال کو، اپنے مال کو تیری راہ میں قربان کیا ہے، اگر وقت آیا تو اپنی اولاد اور اپنی جان کو بھی تیری راہ میں قربان کر۔ یہ در حقیقت اس جذبے کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے ایک آواز پر، ایک صدا پر، ایک بلاوے پر ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم مدینہ منورہ میں نام لاہو بالاضاحی، قربانی کے جو جانور تھے، گوشت تھا اس کو نمکین بناتے۔ فَنُقَدِّمُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ سرکار مدینہ میں موجود ہیں تو ہم قربانی کا گوشت نمکین پکا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اب بتائیے اگر قربانی ہوتی نہیں ہے تو نمکین گوشت پکا کر کیسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت سعید بن امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینۃ وکان المسلمون یسمنون، او کما قال رواہ البخاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ہمارا یعنی مسلمانوں کا معمول یہ تھا کہ ہم قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرتے، خوب ان کی خاطر مدارت کرتے، باقی جانوروں کی نسبت ان کی خدمت زیادہ کرتے تاکہ جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ جب جانور خوب موٹے تازے ہوتے تو صرف یہ ایک دو چار آدمیوں کی بات نہیں، تمام مسلمانوں کی یہ طبیعت تھی کہ وہ جانور جو قربانی کے ہوتے انہیں کھلا پلا کر موٹا کر۔ اب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں یہ حدیث آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، یضحی بکبشین، حضور ہر سال 2 مینڈے، سینگوں والے چھترے 2 مینڈے ہر سال قربان کیا کرتے۔ میں اپنے آقا کی سنت ادا کرتے، ہر سال 2 مینڈے ذبح کیا کرتے۔ اور روایت میں کہ حضرت انس اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صاحبان کا، صحابہ کا یہ معمول تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد
ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے اور ایک سرکار دو عالم کے نام کی کیا کرتے. یہ وفا ہے مسلمان کی، خصوصاً صحابہ کی، اپنے محبوب کے ساتھ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ ہر سال قربانی کرتے، لیکن دو قربانیاں کیا کرتے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی امت اور آل کی طرف سے. حدیث شریف میں یوں الفاظ ہیں کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا مینڈا ذبح کرتے نا تو اس پر پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر ھذا انی وَأَمَّنْ لَمْ يُدَرْهِ مِنْ أُمَّتِي او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا اس وقت یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ اسے میری طرف سے اور میری امت کے ان غرباء کی طرف سے جو قربانی کی سخت نہیں رکھتے، قربانی کر نہیں سکتے، اے اللہ ان لوگوں کی طرف سے، ان میرے غلاموں کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. مطلب یہ ہوتا کہ قربانی کی جاتی ہے نا اللہ سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. پھر جس کی نیت جتنی زیادہ خالص ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں، اس میں دکھاوا نہیں، گوشت کی نظریہ اور نیت نہیں، بچوں کی رضا کا نظریہ نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا ہے. اور جس میں جتنا بندہ آگے بڑھے، جتنا بندہ پختہ ہو، جتنی اس کی نیت زیادہ درست ہو، اتنا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا بَلْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ جو گوشت تم ذبح کر رہے ہو نا جانور، اس کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کے گوشت اور خون؟ بَلْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. بلکہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کی نیت، کہ تم نے کس نیت سے اس جانور کو ذبح کیا ہے. تو جتنا تقوی زیادہ ہے، جتنی نیت بہتر ہے، اتنا اجر و ثواب زیادہ ہے. ذرا یہ تو بتائیں نا، قربانی ہم بھی کرتے ہیں، نیت اور تقوی عالی ہوتا ہے، لیکن جہاں پر سرکار دو عالم قربانی کر رہے ہیں اور اپنی امت کے غرباء کے لیے کر رہے ہیں، وہاں پر تقوی کس اور کمال پر ہے. اور پھر اس کا اجر و ثواب عند اللہ کیا ہے؟ جو قربانی اللہ کے رسول ادا کریں، اپنے ہاتھ سے جس کے گلے پر چھری چلائیں، وہ قربانی کتنی عالی ہوگی کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اللہ وہ شخص جو میری امت میں سے غریب ہے، قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، میں تیرا رسول اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اسے بھی قربانی کا اجر اور ثواب عطا. مسلم شریف کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر الفاظ بالکل کتنے واضح ہیں کہ اللہ کے محبوب اعلان فرما رہے ہیں، اے اللہ اسے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، اپنے نبی کی آل کی طرف سے قبول فرما، اپنے نبی کی امت کی طرف سے قبول فرما. تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کو ایک فضیلت عطا فرمائی. اگرچہ ساری آل حضور کی امت ہے، لیکن امت میں تخصیص فرمائی، چونکہ ان کو میرے ساتھ دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت اولاد ہونے کی ہے اور دوسری نسبت میرا غلام اور امتی ہونے کی ہے. تو اس لیے حیثیت کو الگ بیان فرمایا. صرف امت بھی کہہ دیتے تو پھر بھی کفایت کر جاتا، لیکن آپ نے فرمایا آل محمد و امت محمد، تاکہ کل کلام ہو کسی میں یہ اختلاف پیدا نہ ہو اور ان کی عزت و آبرو میں کسی کو شک و شبہ نہ ہو. تو اس طرح پیارے آقا نے قربانی کے موقع پر اپنی بات کی، اپنی آل کی بات کی، اپنی امت کی بات کی، تو قربانی ان کی طرف سے پیش کی ہے. تو اب بتائیے تو صحیح، اگر قربانی کوئی چیز نہ ہوتی، اگر قربانی کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، تو عمل رسول 10 سال تک تسلسل سے قربانی کرنا،
پھر ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی امت کی طرف سے کرنا، اور صحابہ کا ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک رسول کریم کی طرف سے کرنا، یہ کیا ہے؟ کیا اپنے آپ ہی انہوں نے یہ بنا لیا؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور سابقہ نبیوں کی سنت ہے کہ نبیوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے، اور جو نبی کے ماننے والے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرتے آئے ہیں۔ آج اسی لیے مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کو، اپنی پوری طاقت کو صرف کرتے ہیں، اور کوشش کرتا ہے ہر آدمی کہ کہیں نہ کہیں کسی طرح قربانی میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔